الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور فضل ہمارے اوپر، آج ہم سورہ صافات جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ اس کے نام سے جو ہے وہ ظاہر ہے، صافا صفن سے ہے، صف باندھنے والے، اور یہ پہلے لفظ سے جو ہے وہ اس کا نام جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ مکی دور کے سینٹر والے متوسط دور میں جو ہے وہ نازل ہوئی، جس وقت جو ہے وہ وہی کاہنوں کا دور تھا وہاں پہ، اس وقت جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاہن کہا جاتا تھا، شاعر کہا جاتا تھا، اس دور کی یہ صورت ہے۔ یہ صورت جو ہے وہ وہی توحید کے اوپر مشتمل ہے۔ اس کے بعد توحید، رسالت، آخرت، انہی چیزوں کے جو ہے وہ لوگ انکاری تھے، تو ان کو جو ہے وہ ترغیب بھی دی گئی ہے، ان کی تحدید بھی کی گئی ہے۔ یہی اس سورہ اور اسی سورہ مبارکہ میں پھر جو ہے وہ کچھ انبیاء کرام کے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ 182 آیات ہیں اس کی، 5 رکوع ہیں اور 860 کلمات ہیں۔ اللہ کا نام لے کے ہم شروع کرتے ہیں۔ والصافات صفا، اور یہ مفسرین کی رائے اسی کے اوپر ہے کہ جو پہلی 3 باتیں بیان کی گئی ہیں، یہ پہلی تینوں جو ہیں، یہ تینوں جو ہیں وہ فرشتوں کے گروہ ہیں۔ اب دیکھیے، غیب سے اوپر ہمارا ایک چیز کے اوپر جو ایمان، جو ہمیں غیب کی خبر دی گئی اور جس کی نبیوں نے تصدیق کی، وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، کہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ کون رکھتے ہیں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ تو یہ جو ملائکہ ہیں، یہ ملائکہ ایک حقیقت ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ایک مخلوق ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان فرامین کو زمین کے اوپر نافذ کرنے والے ہیں۔ یہ وہ مخلوق ہے جس مخلوق میں نافرمانی کا عنصر نہیں ہے، ڈس اوبیڈینس نہیں ہے، ان میں جو ان کو کہہ دیا گیا بس انہوں نے وہی جو ہے وہ کرنا ہے، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں سوچنا۔ یہ نوری مخلوق ہے، اللہ کے نور سے جو ہے وہ تخلیق کی گئی ہے۔ انہی تینوں کا ذکر جو ہے وہ یہاں پہ کیا گیا، والصافات صفا، اور صف باندھنے والوں کی۔ واو قسمیہ استعمال ہوا ہے، قسم ہے صف باندھنے والوں کی، کہ جو صف میں ترتیب وائز کھڑے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ ہماری صفیں بھی ایسی ہیں جیسے فرشتوں کی صفیں، کہ فرشتے بھی جو ہے وہ ہمیں، ہماری صفیں ایسی ہونی چاہیے، فرشتے جن میں کوئی نافرمانی نہیں ہے، کوئی ڈس اوبیڈینس نہیں ہے، فرشتے جو ہے وہ ہر وقت، ہر لمحہ اللہ کی فرما برداری میں جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں، تابع ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو حکم ان کو عنایت کرتے ہیں، وہ حکم جو ہے وہ آگے پہنچاتے ہیں۔ جو جس کام کے اوپر جو ہے وہ مأمور ہے، اس کام کو پورا کرنے کے لیے وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے وہ فرما بردار ہیں۔ اور صف باندھنے والوں کی، فزاجرات زجرا، زاجرات زے جیم رے، جس کا مطلب ہوتا ہے ڈانٹنا، جھڑکنا، پس فزاجرات زجرا، پھر ڈانٹ ڈپٹ کرنے والوں کی۔ اس کے بارے میں مفسرین اکرام کی جو ہے وہ 2 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ بادلوں کو جب ہانکتے ہیں، ڈانٹ کے جو ہے وہ لے جاتے ہیں اس زمین کی طرف جس زمین کے اوپر جو ہے ان کو برسانا ہوتا ہے۔ لیکن زیادہ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ ڈانٹنے والے وہ ہیں جو اس زمانے کے اوپر جو ہے وہ مختلف قسم کے حوادث مقرر ہوتے ہیں، کہ جیسے کوئی زلزلہ آنا ہے، کوئی حادثہ ہونا ہے، تو وہ ایک چیخ ہوتی ہے، ایک ڈانٹ ہوتی ہے، اس ڈانٹ سے زمین ہل جاتی ہے۔ اس لوگوں کی جو ہے وہ یہاں پہ کہے گی، قسم صف باندھنے والوں کی اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے والوں کی، فتالیات ذکرا، تالیہ کس سے ہے؟ تلاوت کرنے والوں کی، پس قرآن کے تلاوت کرنے والوں کی۔ تو یہ ان 3 اقسام بیان کی گئی ہیں یہاں پہ ان فرشتوں کی، جو اللہ صف باندھے اللہ کے حضور کھڑے رہتے ہیں، اور جو پھر ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ جو حادثات ہوتے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ سیدھے راستے پہ لانے کے لیے جو کیا جاتا ہے، کوئی زلزلہ، کوئی حادثہ، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی کچھ، ان سب کے جو ہے وہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہی فرشتے اللہ کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے احکامات کے پابند ہیں، جو حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ حکم پورا کرتے ہیں۔ فتالیات ذکرا، پھر تلاوت کرنے والوں کی، ذکر کرنے والوں کی۔ یہ کون لوگ ہیں تالیات ذکرا؟ یہ وہی فرشتے جو اللہ کا پیغام جو ہے وہ لے کے نیچے اترتے ہیں، وہی پیغام کو پڑھنے والوں کی۔ کیا پیغام کیا ہے؟ ان الہکم لواحد، بے شک الہ تمہارا
यकीनन एक है, इन्ना इलाहकुम लवाहिद, यकीनन इलाह तुम्हारा एक है। देखिए दो चीजें हैं, ये कायनात अल्लाह का फेल है, ये कुरान अल्लाह का कौल है। इस कुरान को हम अगर पढ़ें, इसका नतीजा एक ही आता है कि इलाह एक है। इस कायनात को स्टडी करें हम, इस कायनात की चीजों को देखें, तब भी रिजल्ट एक ही आता है कि इन सब को बनाने वाला एक है। तो ये वही इलाह है। ये नहीं हो सकता कि खालक कोई और हो और इलाह कोई और हो, कि पैदा करने वाला तो कोई और हो, इलाह तुमने किसी और को बनाया हो। नहीं, ये एक ही है, वही जो इस कायनात का रब है, वही जिसने ये कुरान उतारा जो तुम्हारी नसीहत के लिए, तुम्हें खबरदार करने के लिए है। तो अल्लाह का फेल अल्लाह की गवाही देता है, अल्लाह का कौल अल्लाह की गवाही देता है। तो कसम खाएगी उन फरिश्तों की जो हर वक्त सफ बांधे अल्लाह की फरमाबरदारी में खड़े रहते हैं, फज़्ज़ाजिरात ज़जरा, और डांट डपट करने वालों की, फ़त्तालियात ज़िक्रा, और तलावत करने वालों की, कुरान पढ़ने वालों की। इन्ना इलाहकुम लवाहिद, क्या कि ये कि तुम्हारा इलाह एक है, एक रब एक है। कौन रब? रब्बुस समावाति वल अर्दे, रब परवरदिगार आसमानों का और जमीन का, वमा बैनहुमा, और जो इन दोनों के दरमियान है, जमीन और आसमान के। समा का लफ्ज किसके लिए? समा हमेशा जो है वो आलमे कदीम दौर से आलमे बाला के लिए बोला जाता है। क्या समान की, आसमान की? ये तो खला है। इस खला को जो है वो नजदीक तरीन का जो आसमान है, इसको भी अल्लाह ने सजा दिया कि ये खला है, इस खला को सजा दिया। असल में तो हकीकतन आसमान है, कुछ तय नहीं है, कुछ चीज नहीं है, लेकिन ये खला है, आलम बाला के लिए हमेशा जो है बोला जाता है। तो जो करीब तरीन होता है उसको हम आसमान जो है वो कह देते हैं। रब्बुस समावात, आसमानों का। अब यहाँ पे फिर एक आसमान की बात नहीं हुई, तमाम आसमानों का और जमीन का, और जो कुछ इसके दरमियान में, सब का पैदा करने वाला, सब का परवरदिगार कौन है? अल्लाह, जिसके बारे में कहा गया इन्ना इलाहकुम इलाहुन वाहिद वमा बैनहुमा, और जो कुछ इसके दरमियान में है, इसके दरमियान में जो मखलूकात हैं, जो भी कुछ है, वो सब का सब उसी का है। व रब्बुल मशारिक, मशारिक ये मशरक की जमा है, मशरकों का रब। अब मशरकों का रब क्या मतलब हुआ, इसको थोड़ा सा डिटेल देखें। अगर हम सिर्फ सूरज की बात कर लें, सूरज रोज एक जगह से तलू नहीं होता, रोज उसका जाविया जो है ना वो डिफरेंट होता है। आज देख रहे हैं यहां से तलू हो रहा है, गर्मियों में यहां से तलू हो रहा होता है। साल के 365 दिन उसका निकलने का मुकाम जो है वो डिफरेंट है। ये तो हो गया एक सैयारा। इसके अलावा और कितने सैयारे हैं जो कहीं ना कहीं से तो तलू होते हैं। उन सब के तलू होने का मालिक कौन है, रब कौन है? अल्लाह वाहिद है। इसका मतलब है कि वो किसके हुक्म से निकलते हैं? उसी के एक के हुक्म से निकलते हैं। अब यहाँ पे मगारिब का लफ्ज नहीं आया, ये खुद ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि जो निकलने का रब है वो उनके गुरूब होने का रब भी है। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें जितने भी तलू होते हैं, जितने भी सैयारे हैं, चांद है, सूरज है, हमें तो पता ही नहीं है। हमें तो इन गैलेक्सीज के जो है वो अभी तक स्टडी नहीं है। हम देखते हैं सिर्फ इस आसमान तक। इस आसमान से आगे चले जाएं, दूरबीन से थोड़ा सा और देख लें, उससे आगे तो हमारी पहुंच ही नहीं है, हम देख ही नहीं सकते। बज़ाहिर हमें ये नजर आता है कि ये आसमान है, लेकिन इस आसमान में यहां से उसको पार करना जो है ना, आगे सरहदें हैं, आगे डिफेंस बाउंड्रीज हैं। वो बाउंड्रीज अल्लाह ने मुतय्यन की हुई हैं। हर एक सियारे का एक कुर्रा है, हर एक सियारे की एक बाउंड्री है। उस सियारे में हर कोई जो है वो ऐसे नहीं दाखिल हो सकता। अल्लाह सुब्हाना ताला ने डिफेंस उसके लिए वो शील्ड्स वो बनाई हैं। तमाम रब परवरदिगार तमाम आसमानों का और जमीन का और जो कुछ उसके दरमियान है। व रब्बुल मशारिक रब्बुल मगरिबैन व रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन रब्बुल मुशारिक वल मगारिब, ये हम कुरान में जो है वो पढ़ चुके हुए हैं। सूरह रहमान में रब्बुल मशरिकैन, तो तमाम मशरकों का रब यहाँ पे। अब हमें तो पहले ये था कि ये मशरक कौन सा, एक ही मशरक जितनी भी कोई चीज तलू होती है उन सब का जो है वो जो मंबा होता है जहां से वो निकलता है उसको मशरक कहते हैं। तो उन सब को निकालने वाला, उन सब को पाबंद करने वाला, उन सब का कौन है? वही अल्लाह एक है। इन्ना बेशक ज़य्यना समा दुनिया, बेशक हमने जीनत दी, ज़य्यना मुज़य्यन कर देना, संवार देना, संवारा हमने अस्समा दुनिया, दुनिया के आसमान को। इसका मादा दाओ दाल नून वाव है, दुनू। इसका मतलब होता है करीब तरीन चीज।
بے شک ہم نے دنیا کے آسمان کو سجایا بزینتِل کواکب، ستاروں کی زینت کے ساتھ۔ ہم سورہ ملک میں روز پڑھتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے زمین کے آسمان کو جو ہے وہ سجا دیا ہے ستاروں کے ساتھ۔ وَحِفْظًا، اور حفاظت کی ہم نے، کواکب کوکب کی جمع ہے، کوکب کہتے ہیں ستارے کو۔ بے شک ہم نے دنیا کے آسمان کو ستاروں سے سجا دیا، مزین کر دیا، زینت دی ہم نے۔ وَحِفْظًا، اور حفاظت کی، من کل شیطان مارد، اور ہر قسم کے، مارد کہتے ہیں سرکش کو، ہر سرکش شیطان سے اس کی حفاظت کی۔ اب دیکھیں، ایک ناری مخلوق ہے، ایک نوری مخلوق ہے۔ نوری مخلوق اللہ کے حکم سے پل بھر میں جو ہے وہ اللہ کے احکامات لے کے زمین پہ پہنچ جاتی ہے۔ نوری مخلوق وہی ہے جس میں جو فرشتے ہیں سارے اللہ کا پیغام لے کے جو ہے وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ناری مخلوق ہے وہ ہے جن۔ وہ جن آگ کی لپٹ سے پیدا کیے گئے۔ وہ جن، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ شاید سورج کی جو ہے وہ تپش سے جو ہے وہ پیدا کیے گئے، آگ کی لپٹ سے جب پیدا کیے گئے۔ ان کے پاس وہ آزادی ہے کہ جس طرح فرشتے جو ہے وہ اوپر سے نیچے آ جاتے ہیں، اس نظام شمسی میں جو ہے وہ جتنے کے جتنے جن ہیں ان کے پاس سکسیس ہے کہ وہ اس میں پھرتے رہتے ہیں۔ ان کے لیے جو ہے وہ کوئی سواری نہیں چاہیے، وہ ہواؤں میں، فضاؤں میں جو ہے وہ چکر لگاتے رہتے ہیں۔ لیکن ان کی ایک لمٹ ہے، ایک باؤنڈریز ہے اوپر، اس باؤنڈری سے اوپر فرشتے تو جا سکتے ہیں، یہ مخلوق نہیں جا سکتی۔ تو جس میں جتنے بھی شیطان جن ہوتے ہیں، وہ شیطان جن سن گن لینے کے لیے اوپر کیا ہو رہا ہے، کیسے ہے، وہ کچھ کوشش کرتے رہتے ہیں، اٹیمپٹ کرتے ہیں۔ اللہ نے جس وقت قرآن کو اتارا، اس ڈیفنس شیلڈ کو اور مضبوط کر دیا، اور پھر جس وقت یہ جاتے ہیں، جب اللہ کے احکامات زمین پہ اترتے ہیں تو اوپر والے دوسرے 7ویں آسمان والے نیچے، اس طرح جب نیچے آتے ہیں اور پیغامات آگے پہنچائے جاتے ہیں تو اس میں سے کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر تو کچھ سننے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں، اور جب وہ سنتے ہیں تو پھر ان کے پیچھے ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ شعلہ بھیجتا ہے۔ آپ کسی دن جو ہے وہ کسی رات کو جو ہے وہ ایسی جگہ جہاں پہ لائٹ نہ ہو، آپ چھت پہ سوئیں اور چھت پہ سو کے ذرا جائزہ لیں، آپ کو کتنے ستارے ٹوٹتے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ وہی باتیں ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے۔ اس وقت نظر آئیں گے کہ شیطان جو ہے وہ اس وقت چلنا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے پیچھے ایک انگارہ چھوڑ دیتا ہے، ان کے پیچھے ایک ستارہ ٹوٹتا ہے اور ان کا تعاقب کرتا ہے اسی حفاظت کے لیے۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور حفاظت کی ہم نے ہر قسم کے سرکش شیطان سے۔ یہ جو کہا گیا نا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور بنا دیا ہم نے شیطان کو مارنے کے لیے، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، لیے ان کے جو ہے وہ آگ کا عذاب۔ لا يَسَمَّعُونَ، یسمعون لفظ ہے، یتسمعون ہے، یہ تے کو جو ہے وہ حذف کیا گیا، تے کو سین میں جو ہے وہ اس کا ادغام کیا گیا، اور پھر سین کے اوپر شد ڈال کے یسمعون، نہیں وہ سن سکتے، وہ نہیں سن سکتے، الی الملأ الاعلی، ملا کہتے ہیں بیٹھک کو، مجلس کو، اعلیٰ اوپر کی، وہ اوپر کی مجلس کی باتیں نہیں سن سکتے۔ اوپر کی جو بیٹھک ہے جو فرشتوں کے پاس آتی ہے کہ اللہ کے پیغامات فرشتے ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک لاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ لاتے ہیں اور آگے پہنچاتے جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ پیغام نیچے پہنچ جاتا ہے، تو یہ نہیں سن سکتے۔ لا یسمعون الی الملأ الاعلی، نہیں وہ سن سکتے اوپر کی مجلس کی باتیں۔ ویقذفون، اور وہ مارے جاتے ہیں، انگارے مارے جاتے ہیں، ان کے اوپر مزائل چھوڑے جاتے ہیں، من کل جانب، ہر طرف سے۔ اگر وہ کہیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، ہر طرف سے ان کے اوپر جو ہے وہ پھر انگارے مزائل کی شکل میں پھینکے جاتے ہیں تاکہ ان کو جلا کے راکھ کر دیا جائے۔ دہورن کس کے لیے؟ دفع کرنے کے لیے، بگانے کے لیے، لہم ان کو، ولہم عذاب، اور لیے ان کے عذاب ہے واسب۔ واسب کہتے ہیں دائمی، ہمیشگی والا، جو نہ ختم ہونے والا ہو، ان کو بگانے کے لیے اور ان کے لیے، کیونکہ ان کو وہیں پہ کچھ سزا تو دے دی جاتی ہے، لیکن ان کی اس حرکت، اس اٹیمپٹ کی سزا تو ان کو ملے گی روز محشر، جس وقت جو ہے وہ ان کے لیے عذاب واسب کا لفظ ہے کہ ان کا ہمیشگی کا عذاب جو ہے وہ بعد میں ہوگا۔ ابھی تو چونکہ وہ اللہ کی ان باؤنڈریز کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
جیسے ہم اللہ کے کہے ہوئے فرامین کو توڑتے ہیں تو ہم بھی اللہ کی باؤنڈریز جو ہے وہ کراس کرتے ہیں، تو ہمیں بھی دنیا میں سزائیں دی جاتی ہیں۔ اسی طرح جب شیطان جن جو ہے اوپر جا کے جو ہے وہ اللہ کی ان باؤنڈریز کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کے اوپر شاب ثاقب ان کے اوپر مارے جاتے ہیں، ان کو سزا دی جاتی ہے۔ اصل عذاب ان کا جو ہے وہ رہنے والا ہمیشگی کا عذاب ہے، جو کہ روز محشر جو ہے وہ ان کو ملے گا۔ یہ وہی مثال ہے جس طرح دنیا میں دی جاتی ہے کہ ہمیں یہاں پہ بھی ہمارے گناہوں کی سزا ملتی ہے۔ جو ہم کسی کا حق غضب کرتے ہیں ہمارا حق غضب ہوتا ہے، جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ پلٹ کے ہمارے پاس آتا ہے۔ آج ہم کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کریں گے، یقین مانیے وہ زیادتی ہماری طرف پلٹ کے ضرور آتی ہے۔ دنیا میں ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا ملتی ہے، اور اسی طرح پھر اصل میں یہ جو لوگوں کو ڈیٹین کر لیا جاتا ہے، کسی کو جو ہے وہ قید سنا دی جاتی ہے، کسی کو اس لیے کہ اس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں، یہ اس کے گناہوں کی سزا نہیں ہوتی، اس کے گناہوں کی سزا تو جو ہے وہ اس کو روز محشر ملے گی۔ تو یہاں پہ بھی دہوراً ان کو بھگانے کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے ہمیشگی والا عذاب ہے۔ اللہ گئے وہ اوپر پھینکے گئے، اللہ سوائے اس کے من خاطفہ، خاطفہ ہوتا ہے اچک لینا، کہ ایسے ہی ٹو لگا کے کوئی چھوٹی سی بات پکڑ لینا، تو وہ جاتے ہیں کچھ سنگن میں سے کچھ بات ان کے کان میں پڑ جاتی ہے۔ اللہ من خاطف الخطفہ، تو پھر وہ کچک لیتے ہیں کوئی چوری سے کوئی بات، کہ کوئی کان میں بات پڑ جاتی ہے، وہی بات وہ آ کے نیچے۔ یہاں پہ تھا کیا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ، اس وقت کہانت کا دور تھا، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اس وقت جو ہے وہ لوگ اسی طرح جو ہے وہ ان لوگوں کے ان کے پاس جن ہیں، ان کے پاس شیطان قابو کیے ہوئے ہیں۔ تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کا سبق دینا شروع کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی وحی کو جو ہے وہ آگے بتانا شروع کیا، تو لوگ، اور اس میں کیا تھا، اس میں پچھلے لوگوں کے جو ہے وہ قصے تھے اور آنے والے وقت کی پیشین گوئیاں تھیں، تو لوگوں نے کہا یہ تو کہانت ہے، اس کے پاس کوئی شیطان آ گیا، ان کے پاس کوئی شیطان ہے، ان کے پاس کوئی جن ہے، یہ وہاں سے لے آتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس چیز کی جو ہے وہ نفی کی گئی ہے کہ یہ تو آتے ہیں اور آ کے ان کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، یہ ایک کی جو ہے وہ کہانت کو جو ہے اس کے کان میں ڈال دیتے ہیں، وہ 10 اس میں سے اپنے طرف سے ملاتا ہے اور ملا کے اپنے آپ کو جو ہے پوسٹ کرتا ہے کہ میرے پاس تو غیب کا علم ہے، میرے پاس تو جو ہے وہ اتنا ہے، کہ پھر اسی کے پیچھے لوگ جو ہے وہ چل پڑتے ہیں۔ تو جس نے غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، جس نے کسی نجومی کے پاس، کسی کاہن کے پاس جا کے اپنا حال جاننا بھی چاہا، 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی اس کی۔ یہ جو ہم روز دیکھتے ہیں نا کہ اچھا جی ہمارے سٹارز کیا کہتے ہیں، ہمارے ستارے کیا کہتے ہیں، یہ اسی کی ایک شکل ہے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ستارے ہمارے بارے میں کچھ کہیں گے، تو یہ تو اللہ علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ جب ہم کسی سے بات کریں تو آگے سے جواب کیا آتا ہے، دیکھیں جی علم تو ہے، کوئی علم نہیں ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو ہے کہ فرشتے بھیجے ہوئے اترے تھے، اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا، جو آئے تھے ہاروت اور ماروت، انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم یہ علم جو اس کا توڑ کے یہ جو علم ہے ہم بتانے آئے ہیں کہ یہ علم وہ ہے جو میاں بیوی میں جدائی کر دیتا ہے، جو شیطانی علم ہے، اس کو ایسے مت سمجھو، ان کاموں کے لیے مت استعمال کرو۔ لیکن لوگ ان کو بھی جو ہے وہ سمجھتے تھے اس وقت۔ آج بھی دیکھ لیجئے جہاں جگہ جگہ پہ نقشے سلیمانی لکھا ہوا نظر آتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو جو کوئی اچک لیتا ہے کوئی بات چوری سے، اتباہو پھر پیچھا کرتا ہے، اتباع کرتا ہے اس کی، شہابن ایک انگارہ، ثاقب چمکتا ہوا، ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے تاکہ اس کو جلا کے راکھ کر دے۔ تو یہ جو اوپر بیٹھ کے شام کو کسی کو چھت پہ جائزہ لے لیجئے گا، ہمیں نظر آ جائے گا کہ جس طرح دنیا میں اس طرف سرکشی ہو رہی ہے، اس طرح آسمان کے اوپر جنوں کی سرکشیاں بھی ہیں، کہ جن جو ہے وہ باتیں ٹو لگانے کے لیے، کس لیے کہ وہ بات ٹو لگا کے آئیں اور جا کے یہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کے کانوں میں ڈالیں، لوگ اس کو پکڑیں اور پھر لوگوں دنیا میں فساد کریں، اس زمین پہ فساد پھیلائیں۔ اس کام کے لیے شیطان جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، اور پارٹیکولرلی جن شیطان جو کرتے ہیں۔ شیطان اٹ سیلف، ابلیس جو ہے وہ بھی جن ہی تھا، جنوں کی اولاد میں سے تھا، جنوں کی نسل میں سے تھا، تو اس کی نسل کے لوگ جو ہیں وہ لوگ جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ تو جب وہ جاتے ہیں اوپر کی خبر لینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اس وقت وہ باؤنڈریز کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اوپر سکڈ میزائل، ان کے اوپر میزائل کی شکل میں جو ہے وہ پھینکے جاتے ہیں، جو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تارہ ٹوٹا دوسرے تارہ کی طرف گیا، اس کو بھی ہمیں اس میں سے روشنی نظر آتی ہے، کبھی اس چیز کو جو ہے وہ خود ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو وہی بات ہے جو قرآن جو ہے وہ ہمیں کہہ رہا ہے
کہ وہ جاتے ہیں لیکن ان کے پیچھے جو ہے وہ شعلے لگ جاتے ہیں، ان کو تباہ کر دیتے ہیں تاکہ ان کو اس دنیا میں سزا دی جائے، دہوراً ان کو جو ہے وہ دفع کرنے کے لیے، ان کو مار بگانے کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، لیکن ان کے لیے جو عذاب ہے وہ عذاب ہمیشگی کا عذاب ہے، اور وہ عذاب کب ہوگا؟ وہ روز محشر ہوگا۔ جس طرح ہمیں روکا جاتا ہے، ہماری باؤنڈریز معین کر دی گئی ہیں امر بالمعروف کے ذریعے کہ یہ کام کرنا ہے ونہی عن المنکر، اور منکرات ہمیں بتا دیے گئے ہیں، اب ہم اس حدود کو کراس کرتے ہیں، کچھ سزائیں ہمیں یہاں پہ دنیا میں ملتی ہیں اور پھر اصل سزا جو ہے وہ روز محشر جو ہے وہ ملے گی۔ دوبارہ دیکھیے والصافات صفا، اور قسم ہے صف باندھنے والوں کی، یہ واو قسمیہ استعمال ہوا ہے یہاں پہ، قسم ہے صف باندھنے والوں کی۔ کس بات کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے؟ کہ ان فرشتوں کی قسم، غیب سے جو اللہ کے نبی نے وحی کے ذریعے تصدیق کی اور ہمیں غیب کی ایک بات کنفرم بتائی کہ اللہ کے فرشتے ہیں، فرشتے ہم نے دیکھے نہیں ہیں، لیکن ان پر یقین رکھنا، ان پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اگر ہم کہیں کہ فرشتے نہیں ہیں تو ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ ان فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے کہ وہ جو صف باندھے ہوئے ہیں، جو مطلب کیا ہے کہ اللہ کی وہ مخلوق تو اللہ کی فرما بردار ہے، اس میں ڈس اوبیڈینس نہیں ہے، نافرمانی نہیں ہے، وہ ہر وقت اللہ کے حکم پہ تیار رہتے ہیں، ہر وقت جو ہے وہ صف باندھے کھڑے ہوئے ہیں کہ جو اللہ حکم دے اس کو جو ہے وہ پورا کریں۔ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، یہ دوسری قسم ہے فرشتوں کی جو ڈانٹنے والے ہیں، جو ڈپٹنے والے ہیں۔ ایک اس کی تفسیر یہی ہے کہ جو بادلوں کو ہانکتے ہیں، بادلوں کو ڈانٹ کے، لیکن اصل یہی ہے کہ جو لوگوں کے اس زمانے کے اوپر حوادث آتے ہیں، ان حوادث کو برپا کرنے والے، ڈانٹ کے، ایک چیخ مار کے زلزلے لانے والے، ایکسیڈنٹس کرنے والے اور اس طرح کی چیزیں کرنے والے۔ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، پھر کھائے گی قسم کس کی؟ اس قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی، کہ اللہ کے قرآن کو، اللہ کے ذکر کو جتنا فرشتے پڑھتے ہیں ہم تو اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے، کہ یہ تمام کے تمام کون ہیں؟ کہتے ہیں ان کی قسم کہا گیا کہ بے شک الہکم لواحد، کہ الہ تم سب کا، یہاں کا بھی، اوپر کا بھی، ہر چیز کا بھی، لواحد یقیناً ایک ہے۔ رب السماوات والارض، رب جو آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، ورب المشارق، اور تمام مشرقوں کا رب۔ جو بھی چیز، جو بھی سیارہ، جو بھی جو ہے وہ جس جگہ سے بھی طلوع ہوتا ہے، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں نکل سکتا، اللہ کی پرمیشن کے ساتھ ہی آتا ہے۔ تو جہاں سے بھی جو چیز جو ہے وہ نکلتی ہے، ان سب کا رب جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ ایک مشرق نہیں ہے، سورج کے ہی 360 ہیں، 365 ہیں، اسی طرح چاند کا بھی مشرق ہے، ہر سیارے کا ایک مشرق ہے۔ جتنے بھی سیارے ہیں، جتنے بھی ستارے ہیں، جتنی بھی چیزیں، ان کا ایک نہ ایک جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے تو طلوع ہوتے ہیں، ان سب مشرقوں کا رب جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو یہ قول بہت اچھی بات لگی کہ کائنات اللہ کا فعل ہے اور قرآن اللہ کا فعل ہے، اللہ کا قول ہے۔ اللہ کے قول میں اگر ہم پڑھیں نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اگر ہم اللہ کے فعل دیکھیں، اس کائنات کو دیکھیں، تو تب بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ ایک ہے، یقیناً اللہ ایک ہے۔ بے شک زین السماء دنیا، بے شک ہم نے جو ہے وہ سنوار دیا دنیا کے آسمان کو۔ کون سے؟ یہ نزدیک والا آسمان جو ہے، آسمان تو کتنے 50,000 سال، انفینٹی ہم نہیں کہہ سکتے اس کے اوپر کہاں پہ کتنے ہیں، یعنی کہ کس رینج میں ہیں۔ ہم نے دنیا کے آسمان کو، زمین والے نزدیکی آسمان کو سنوار دیا بزینت الکواکب، ہم نے ستاروں کے ساتھ اس کو مزین کر دیا۔ اس ستاروں کی روشنی سے جو ہے وہ لوگ راستے بھی لیتے ہیں، یہ ستارے ہی آسمان کی جو ہے وہ شان کو جو ہے وہ بڑھاتے ہیں۔ وحفظاً، اور حفاظت کی، من کل شیطان مارد، ہر قسم کے سرکش شیطان سے اس کی حفاظت کی کہ وہ اس کی طرف نہ جائے۔ لا یسمعون الی الملأ الاعلی، نہیں وہ سن سکتے اوپر کی مجلس کی باتیں، جو فرشتے پیغام لے کے اترتے ہیں ان کی باتیں وہ سننے کی جو ہے وہ نہیں سن سکتے۔ ویقذفون، اور پھینکے جاتے ہیں، قذفہ ہوتا ہے پھینکنا، اور پھینکے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، من کل جانب، ہر طرف سے ان کو، اگر وہ نافرمانی کے لیے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر طرف سے ان کے اوپر پتھر مارے جاتے ہیں، شہاب ثاقب، سیارے مارے جاتے ہیں، انگارے مارے جاتے ہیں، دہوراً، ان کو بھگانے کے لیے، دفع کرنے کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور لیے ان کے ہمیشگی کا دائمی عذاب ہے ان کے لیے۔ إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطَفَةَ، سوائے اس کے جو چوری سے کچھ چیز جو ہے وہ چک لے، سنگن لے لے، کہ جاسوسی کر لے، اور کوئی بات اس کے کان میں پڑ جائے،
اگر کوئی ایسی باتیں ہوتی ہے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ تو پھر شہاب ثاقب ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کا جو ہے وہ پیچھا کرتا ہے تاکہ اس کو جو ہے وہ جلا کے راکھ کر دے۔ انشاءاللہ کل اس کو سلسلہ بڑھائیں گے۔ 182 آیتیں کوشش کریں گے ہم 2 سے 3 ہفتے میں جو انشاءاللہ مکمل ہو جائے، چھوٹی چھوٹی آیتیں کریمہ ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ نٹشل کیا نکلا اس سورہ آغاز کا؟ الہکم الہ واحد، کہ جو اس دنیا کا جو ہے وہ رب ہے، جو اس دنیا کا ہے وہ سب ان سب، دیکھیں جو خالق ہے الہ بھی اسی کا، الہ ہونا بھی اسی کا حق ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، آمین۔